سینیٹر فیصل وابڈا کا موجودہ صورتحال پر دلچسپ تبصرہ سامنے آیا ہے. کہا جو آتا ہے بسم اللہ، ورنہ تعداد سے زیادہ نمبرز موجود ہیں. انشاءاللہ آج ہم ترامیم کے بعد کیک اور باقی سب دھول کھائیں گے. آپ کو بتائیں کہ فیصل وابڈا کی جانب سے اہم سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے جو آتا ہے بسم اللہ، ورنہ تعداد سے زیادہ ہمارے پاس نمبرز بھی موجود ہیں. انشاءاللہ آج ہم ترامیم کے بعد کیک اور باقی سب دھول کھائیں گے. اس سے پہلے کل بھی فیصل وابڈا کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ آئینی ترامیم جو ہے وہ آج منظور ہو جائیں گی، لیکن آج تک ڈیلے ہو گئی ہیں اور ابھی تک کوئی بھی اہم فیصلہ نہیں کیا گیا. اس متعلق نمبرز پورے کرنے کے حوالے سے یہ مسلسل دعوے کر رہی ہے حکومت کے ہمارے پاس نمبرز پورے ہیں، لیکن ابھی تک جو حکومت کا یہ سٹانس ہے، حکومت یہ چاہتی ہے کہ اتفاق رائے سے ہی آگے بڑھا جائے، کنسنسس ہو جائے، اس کے بعد مشاورت کی جائے. اس تمام صورتحال پر بات کریں گے. جاوید شہزاد، نمائندہ ABN نیوز ہمارے ساتھ موجود ہے. جاوید بتائیے گا، کل بھی فیصل وابڈا کافی پر امید نظر آ رہے تھے، آج بھی یہ سٹیٹمنٹ ان کے سامنے آئی ہے اور کہہ رہے ہیں کہ نمبرز ہمارے پورے ہیں. بالکل یہی صورتحال ہے اور حکومت بھی پر امید ہے، فیصل وابڈا بھی پر امید ہے کہ ہمارے پاس نمبرز پورے ہیں. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ تھوڑی دیر میں وفاقی کابینہ کا اجلاس بھی وزیر اعظم کی صدارت میں شروع ہونے والا ہے، جس میں 26ویں آئینی ترمیم کے مسودے کی منظوری دی جائے گی. اور ادھر دیکھیں ابھی ڈرامائی صورتحال بن گئی ہے. PTI نے اپنے 11 اراکین کے ساتھ رابطے نہ ہونے کا انکشاف کر دیا ہے اور ان کو کہنا ہے کہ ہماری جو 11 ممبران ہیں، 2 سینٹ کے اور باقی جو 9 ہیں قومی اسمبلی کے، ان کے ساتھ ہماری کمیونیکیشن ٹوٹ گئی ہے، رابطے کٹ گئے ہیں، منقطع ہو گئے ہیں. اور اس صورتحال میں مولانا سے بھی ان کی ملاقات ہونی ہے اور مولانا کے ساتھ اس ملاقات میں PTI کیا ورژن دے گی، اور PTI نے کل ہی اپنا ورژن دے دیا تھا. لیکن اب یہ ڈرامائی صورتحال بنتی جا رہی ہے. مولانا فضل الرحمان چونکہ ان کے ثالث بنے تھے PTI کے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے PTI کی قیادت کی جانب سے مثبت اشارے ملے تھے، جس کی وجہ سے وہ رات انہوں نے 1 دن کی مہلت مانگی تھی. اور اب مہلت ختم ہونے میں بھی تھوڑی دیر باقی ہے. مولانا کے گھر پہ بھی سیاسی سرگرمیاں شروع ہو چکی ہیں اور پارلیمان کے اندر بھی پیپلز پارٹی نے اپنی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس طلب کر لیا ہے. مسلم لیگ کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بھی ہونا ہے اور وزیر اعظم شہباز شریف تھوڑی دیر میں وفاقی کابینہ کا اجلاس کی صدارت کرنے والے ہیں، جس میں انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری مسودہ جو ہے اس کی منظوری دینی ہے. ڈرامائی صورتحال بنتی جا رہی ہے اور مولانا فضل الرحمان نے جو ثالثی کا جو رول پلے کیا تھا PTI اور حکومت کے مابین، اب دیکھنا یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو PTI سے کیا جواب ملتا ہے. اور مولانا فضل الرحمان اکیلے حکومت کے ساتھ آتے ہیں، لیکن کل کی جو پریس کانفرنس تھی بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ، مولانا فضل الرحمان وہ پر امید تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہمارا اتفاق رائے ہو چکا ہے. لیکن چونکہ PTI کی جو قیادت کی جانب سے مجھے مثبت اشارے ملے تھے تو میری خواہش تھی کہ ان کو انہوں نے 1 دن مانگا تھا تو 1 دن کا مہلت دی جائے. اب مہلت کا وقت ختم ہونے والا ہے اور مہلت کا وقت اب ختم ہونے والا ہے. جاوید شہزاد، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں. زاہدہ راؤ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ کے باہر موجود ہے. وہاں پر اس وقت کیا صورتحال ہے ان سے جانتے ہیں. زاہدہ، وہاں پر آپ موجود ہیں، کیا صورتحال دیکھ رہی ہیں؟ PTI وقت پہنچا ہے؟ جی بالکل، وفد ابھی نہیں پہنچا. PTI کا وفد جو ہے 3 ساڑھے 3 کے وقت کے قریب پہنچے گا. ذرائع کے مطابق جو ہے اسد کیسر صاحب سوابی سے آ رہے ہیں، ان کا انتظار کیا جا رہا ہے. جیسے ہی وہ آئیں گے تو PTI کا وفد جو ہے یہاں پر مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر پہنچے گا. گو کہ جو میسیج دیا گیا تھا مولانا کی جانب سے 2 بجے کا دیا گیا تھا، لیکن ہمیشہ کی طرح وفد جو ہے لیٹ ہے، 3 بجے کے بعد جو ہے یہاں پر پہنچے گا. اور تقریباً 3 اور ساڑھے 3 کے بجے کے درمیان امید کی جا رہی ہے کہ ملاقات آفیشلی جو ہے مشاورت وہ شروع ہو جائے گی. جو مہلت تھی، وقت دیا گیا تھا، وہ ختم ہونے کو ہے. جی، جاوید بھی ہمارے ساتھ ہیں. جاوید شہزاد، زاہدہ راؤ، آپ دونوں ہمارے ساتھ ہی رہے گا. بیورو چیف اسلام آباد خالد جمیل بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. خالد صاحب، کہیے گا 2 بجے کا وقت تھا، ابھی تک نہیں پہنچا. اطلاعات یہی آ رہی ہیں کہ شاید 3 بجے پہنچے، یعنی کہ ایک بار پھر سے تمام اجلاسوں کا جو وقت تھا وہ تبدیل ہو گیا ہے. آپ کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں؟ آپ کو لگ رہا ہے آپ کے پاس تو یقینی طور پر اطلاعات موجود ہوں گی کہ آج کی تمام تر صورتحال حتمی مراحل میں داخل ہو جائے گی؟ دیکھیں، یہ جو سیاسی میٹنگز ہوتی ہیں اس میں اتار چڑھاؤ ہوتا ہے ٹائم کا بھی، کیونکہ رات کو ہی جو پولیٹیکل کمیٹی تھی PTI کی، اس نے یہ فیصلہ کیا اور اناؤنسمنٹ کیا کہ کیونکہ ارکان کا اغوا کا سلسلہ جاری ہے، توڑ پھوڑ کا سلسلہ جاری ہے، جو ارکان پارلیمنٹ ہیں ان کے گھروں پر حملے کیے جا رہے ہیں، ایسی صورت میں یہ جو آئینی پروسیس ہے ترامیم کا، اس کا بائیکاٹ کیا جائے گا اور کوئی بھی PTI کا جو ممبر ہے وہ سینٹ میں یا قومی اسمبلی میں اجلاس میں شریک نہیں ہوگا، وہاں ووٹ نہیں کرے گا. کچھ لوگ ان کے جائیں گے جو وہاں کارروائی کے اندر، تاکہ اس کی آئین سازی کے عمل کی مخالفت کی جا سکے. لیکن یہ اناؤنسمنٹ کے بعد جو ہے کہ ابھی ان کے کچھ لوگ جو ہیں کہ KP میں واپس چلے گئے تھے. تو ابھی جیسے زاہدہ بھی بتا رہی تھی کہ اسد کیسر وہ سوابی چلے گئے تھے، اب وہ لوگ اکٹھے ہوں گے
اور وہ تقریباً توقع کی جا رہی ہے کہ 3 بجے کے قریب جو ہے آ جائیں گے. میرا خیال ہے کہ یہاں پہ کیونکہ ایک نقطہ جہاں پہ رات بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ بھی کھڑے ہو کے فضل الرحمان صاحب سے جب سوال پوچھا گیا تھا اور یہ کہا تھا یہ بتائیں کہ آپ کے جو وہ جو سینیٹر تھے مفتی عبدالشکور صاحب جن کو کہا گیا تھا یہ اغوا کر لیا گیا تو کیا واپس آ گئے اور یہ سلسلہ یہ رکا, تو انہوں نے کہا نہیں. تو اگر اغوا کاری کا سلسلہ نہیں رکا اور ابھی بھی ارکان قومی اسمبلی یا سینٹ جو ہیں وہ اغوا ہیں یا لاپتہ ہیں یا جو بھی ہے, تو فضل الرحمان صاحب نے یہ ایک پالیسی اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ آپ کو یا تو یہ بند کرنا پڑے گا یا پھر ہم جو ہے کہ اس میں حصہ نہیں لیں گے. تو پی ٹی آئی بھی میرا خیال ہے کہ ابھی یہ نقطہ یہی رکھے گی فضل الرحمان صاحب کے سامنے بھی کہ یہ جو پہلا نقطہ ہے اس میں جو لوگ غائب کیے گئے یا اٹھائے گئے یا جن کے بچے یا ہسبینڈ یا جن کے ریلیٹو جو ہیں کہ جن کو اٹھایا گیا پہلے ان کو رہا کیا جائے. اگر ان کو رہا نہیں کیا جاتا. جی خالد صاحب, یہ سٹیٹمنٹ بیرسٹر گوہر کی جانب سے ابھی سامنے آئی ہے جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 4 سے 5 سینیٹر سے ہمارا رابطہ نہیں ہے اور ابھی تک ہم نے کوئی فیصلہ بھی نہیں کیا کہ کیا ہم نے ساتھ دینا ہے یا پھر نہیں. لیکن اب راج پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ تھی اس کی تو سٹیٹمنٹ بڑی واضح ہے. پھر کل بیرسٹر گوہر نے 2 سینیٹر کے نام لیے تھے اور عمر ایوب نے کہا تھا کہ ہمارے 7 MNAs جو ہیں کہ وہ مسنگ ہیں اور وہ اغوا کیے گئے ہیں. تو اب یہ چیزیں تو آن ریکارڈ موجود ہیں. فضل الرحمان صاحب نے بھی کہا کہ مفتی عبدالشکور سینیٹر جو ہیں کہ ان کی فیملی مولانا صاحب کے پاس آئی تھی اور انہوں نے کہا تھا جی کہ ہمارے اب وہ لاپتہ ہے, مسنگ ہے اور ان کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہو رہا کہ ہم کون لے گیا کہاں لے گیا. تو یہ چیزیں تو ایگزسٹ کر رہی ہیں. اب پی ٹی آئی کا موقف جو ہے وہ یہی ہے اور جے یو آئی کا بھی موقف یہی تھا جو 16 گھنٹے الٹیمیٹم دیا تھا مولانا صاحب نے ایک پریس کانفرنس میں کہ جناب آپ نے اگر یہ بندے رہا نہ کیا اور سلسلہ بند نہ کیا تو پھر آپ کے ہمارے راستے جدا ہوں. تو اب میرا خیال ہے پی ٹی آئی مولانا صاحب سے یہی سوال کرے گی کہ یہ بتائیں کہ کیا آپ کے مفتی صاحب واپس آ گئے یا ان کے جو سینیٹر ہیں پی ٹی آئی کے وہ واپس نہیں آئے, تو پھر ہم کیسے ان کی سپورٹ کر سکتے ہیں. اور یہ جب مشترکہ فیصلہ یہ ہوا تھا کہ ان لوگوں کو چھوڑا جائے گا, رہا کیا جائے گا اور جو ان کی عزیز و قارب اٹھائے گئے ہیں ان کو بھی چھوڑا جائے گا. اور پھر جس طرح سے رحیم یار خان میں بھی, کوئٹہ میں بھی یا باقی شہروں کے اندر بھی جس طرح سے املاک کو نقصان پہنچایا گیا ارکان پارلیمنٹ کی, وہ سلسلہ بند ہونا چاہیے. تو یہ چیزیں تو عالمی دونوں جماعتوں کے اندر یہ طے شدہ تھی. اب یہ دیکھنا ہے کہ جب آج کی میٹنگ ہوگی تو پی ٹی آئی کا نقطہ نظر تو یہی ہے جی کہ پہلے سارا یہ سلسلہ بند کریں, نمبر 1, اور نمبر 2 پھر وہ جو 2 نکات اور ہیں کہ ججز کا پینل نہیں ہونا چاہیے, سینئر جج ہونا چاہیے.